السلام علیکم۔ اسلامک واقعات اور حدیث کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک رائٹس بائی زیکے کو فالو کریں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں سے لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ چلیے آج کی مخصوص واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، آسمان سے ایک فرشتہ اتر رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جب سے یہ فرشتہ پیدا ہوا ہے اس وقت سے لے کر آج تک یہ زمین پر کبھی نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر اتر گیا تو اس نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے مجھے آپ کے پاس پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ کو بادشاہ اور نبی بناؤں یا بندہ اور رسول۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا لیکن یہاں پر اللہ کا پیغام بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہر چیز میں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو مقدم جانا ہے۔ حضور جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کو بیان فرماتی ہیں اور آخر میں فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ فرماتے تھے میں ایسے کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے اور ایسے بیٹھتا ہوں جیسے غلام بیٹھتا ہے۔ مال واپس کرنے کے بعد میں طبرانی وغیرہ کی روایت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس کے ہم معنی حدیث گزرتی ہے۔ حضرت ابو غالب رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ ہمیں ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو یا پھر آپ کی کوئی عادت آپ ذکر فرمائیں۔ حضور تو انہوں نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گفتگو قرآن کے مطابق ہوتی تھی۔ آپ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے اور بیان مختصر کرتے تھے، نماز لمبی پڑھا دیتے، آپ ناک نہیں چڑھاتے تھے اور اس بات سے تکبر محسوس نہیں کرتے۔ فرماتے تھے کہ مسکین اور کمزور آدمی کے ساتھ جا کر اس کی ضرورت پوری کر کے ہی آئیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے اور لوگوں بیکار بات بالکل نہ فرماتے، گدھے پر سوار ہو جاتے اور اون کا کپڑا پہن لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غلام کی دعوت بھی قبول فرما لیتے، اور اگر تم غزوہ خیبر میں کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے کہ گدھے پر سوار ہیں جس کی لگام کھجور کی چھال کی بنی ہوئی ہے تو عجیب منظر دیکھتے۔ ترمذی میں حضرت انس کی یہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت اور جنازے میں شرکت بھی فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھے پر سوار ہوتے تھے اور اون پہنتے تھے۔ یہاں پر واضح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گدھا ایک گھٹیا سواری سمجھا جاتا تھا اور اون چونکہ وہاں پہ گرمی ہوا کرتی تھی عرب میں، اس لیے اون کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ بکری کی ٹانگوں کو قابو کر کے اس میں سے دودھ نکالتے اور مہمان کی خاطر مدارت خود فرماتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آبادی یعنی مدینے سے باہر کی آبادی کا کوئی آدمی حضور کو آدھی رات جو کی روٹی پر بھی بلاتا تو آپ اسے قبول کروا لیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آدمی جو کی روٹی اور بدذائقہ چربی کی دعوت دیتا تو آپ اسے قبول فرما لیتے، اور اپنا سب کچھ دوسروں پر خرچ کرنے کا یہ عالم تھا کہ آپ کی ایک زیرہ ایک یہودی کے پاس رہن کی ہوئی تھی اور دنیا سے پردہ فرمانے تک آپ کے پاس اتنا مال جمع نہ ہو سکا کہ جسے دے کر آپ اس سے اس زیرہ کو یہودی سے چھڑا لیتے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ آواز دی، حضور ہر مرتبہ جواب میں لبیک کہتے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت مردوں سے بے حیائی کی باتیں کیا کرتی تھی اور بہت بے باک اور بدکلام تھی۔ ایک مرتبہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری۔ حضور ایک اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے سرید کھا رہے تھے۔ سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جس شوربے میں روٹی ڈالی گئی ہو، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ڈالے گئے ہوں، اسے سرید کہتے ہیں۔ اس عورت نے کہا انہیں دیکھو ایسے بیٹھے ہوئے جیسے غلام بیٹھتا ہے اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھا رہا ہے۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا تزنین اس کا مقصد تزنین تھی۔ یہ سن کر حضور نے فرمایا کون سا بندہ مجھ سے زیادہ بندگی اختیار کرنے والا ہوگا؟ پھر اس عورت نے کہا یہ خود کھا رہے ہیں اور مجھے نہیں کھلا رہے۔ حضور نے فرمایا تو بھی کھا لے۔ اس نے کہا مجھے اپنے ہاتھ سے عنایت فرما۔ حضور نے اسے دیا تو اس نے کہا جو آپ کے منہ میں ہے اس میں سے بھی دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے بھی دے دیا جسے اس نے کھا لیا، اور اس کھانے کی برکت سے اس پر شرم و حیا غالب آ گئی۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے انتقال تک
کسی سے بے حیائی کی کوئی بات نہ کی۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی سامنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضور نے فرمایا تسلی رکھو، میں بادشاہ نہیں ہوں، میں تو قریش کی ایک ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی، جسے ہماری انگریزی زبان میں ڈاؤن ٹو ارتھ کہتے ہیں، وہ تھے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہوا اتنا اعلیٰ تھا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کی طرف نکلا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کا تسمہ مبارک کو کیا۔ میں نے ٹھیک کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جوتی لے لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے جوتی لے کر فرمایا تسمہ تو میرا ٹوٹا، ٹھیک تم کرو گے۔ اس سے فوقیت نظر آتی ہے اور میں دوسروں پر اپنی فوقیت بالکل پسند نہیں کرتا، بلکہ میں تو سب کے برابر رہنا چاہتا ہوں۔